دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ آج میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں، یقیناً ایسے لوگ نابغہ روزگار کہلاتے ہیں، اور آپ کا وقت جتنا علم کے حوالے سے ہم لے سکیں اتنا کم ہے۔ جناب محمد حمید شاہد صاحب اردو افسانے، اردو ادب کے حوالے سے، نقد کے حوالے سے، جہاں جہاں اردو بولی لکھی پڑھی سنی سمجھی جاتی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارے ان سینئرز میں سے ہیں جنہوں نے 80 کی دہائی میں اپنے قلمی سفر کا آغاز کیا، اور پھر ایسا ایسا افسانہ تخلیق کیا کہ پڑھنے والی آنکھ بھی حیرت زدہ رہی، اور اس افسانے کی باز گشت، ان افسانوں کی باز گشت جو ہے وہ آج بھی ہے اور تا دیر رہے گی، زمانے تک رہے گی۔ مثال صرف ایک افسانے کی دے دیتا ہوں، سورگ میں سور، اور اس سے جڑے مزید اگر میں بات کرتا جاؤں گا تو شاید سر کی محبت میں بہت سارا بولتا رہوں گا تو سر بہت محبت آپ کی اپنے سکون کے لیے وقت لیا۔ ایک بنیادی طالب علمانہ سوال جو اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں مختلف ادبی مباحث میں دیکھنے میں آیا، لیکن اس کا جو پیکٹ ایک ڈائریکٹو آنسر ہوتا ہے سر، اس جواب کی تلاش میں بھی اور میرے ساتھ جو طالب علم ہیں مبتدی، وہ کہ اردو افسانہ اپنے آغاز سے لے کر آج تک بہت سے تجربات کی ذیل میں سے گزر چکا ہے۔ کبھی ہمیں علامتی، کبھی ہمیں تاریخی، کبھی ہمیں نفسیاتی، تجریدی، جدیدیت، مابعد جدیدیت، طبعیاتی سطح پہ۔ کیا یہ، اور افسانے میں جس طرح خورشید احمد نے کہا کہ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، اس کے اندر تجربے کی بہت ساری گنجائش موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تجربہ ہے یہ کبھی رک پائے گا اور افسانہ اپنی ایک پیک شکل میں سامنے آئے گا اور اس کو لے کر آگے بڑھے گا؟ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے آپ کا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹھوس صورت میں تو یہ نہیں آگے بڑھے گا، تو بڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ بالکل ایسے، اگر یہ ٹھوس صورت میں ہوتا ہے اور جامد ہوتا تو اس میں بہت پیچھے رہ جانا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ انسان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، انسان جو بدل رہا ہے۔ صحیح۔ یہ وقت کے ساتھ سفر کر رہا ہے، وقت جو بدل رہا ہے۔ یہ زمانے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، زمانہ جو بدل رہا ہے۔ اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے، مثلا آپ پوری تہذیب کو دیکھ لیں، انسانی تہذیب کو، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی ہے، وہ ویسی نہیں رہتی جیسے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کہانی بھی بالکل ایسی ہے۔ اس کی کہانی کیسے نہیں بدلے گی؟ اسے بھی بدلنا ہوگا، اسے بھی آج کے انسان کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کل والے انسان سے جب آج والے انسان کی طرف منتقل ہوگی تو ظاہر ہے اس کا پورا لہن بدلے گا، اس کا انداز بدلے گا، اس کے سوچنے کا، سمجھنے کا، چیزوں کو گرفت میں لینے کا، یہ چیزیں بدلیں گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی چونکہ اپنے وجود میں بظاہر وہ ایک سا نظر آتا ہے، تو کہانی کو بھی بظاہر ایک سا نظر آنا چاہیے۔ واہ! یعنی کل کے آدمی کا بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اس کے پاس جسم وہی تھا جو آج پیدا ہونے والے بچے کا جسم ہے۔ تو تبدیلی کہاں ہوئی ہے؟ کہیں اندر ہوئی ہے، کہیں اس کی سوچ میں ہوئی ہے، اس کی فکر میں ہوئی ہے، اس کے رویوں میں ہوئی ہے۔ لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں سر کہ کہانی ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کفن کی صورت میں بھی ایک کہانی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک کہانی ہمیں پھر تجربات کی ذیل میں، کبھی زبان بدل رہی ہے، کبھی کردار نگاری اس کی میں دیکھیں، وہ میں تو، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ جو کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن کا سفر ہے، اس سے ہماری مراد تھی کہ یہ کہانی کو ڈسٹرب نہیں کرتا کیا؟ آپ نے درست کہا۔ بنیادی طور پہ جس وقت ہمارے یہاں افسانہ لکھا جا رہا تھا شروع میں، جس کفن کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اور اس سے پہلے ہمارے پاس ایک پوری روایت موجود ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ روایت ہے آپ کی قصہ کہانی کی روایت ہے آپ، تو غیر داستان کی روایت اور لمبی بات کرنے کی، جی بالکل۔ کہانی کے اندر کہانی کہنے کی، اور ایک مسلسل بات کہنے کی۔ ظاہر ہے، اچھا پھر اس میں ظاہر ہے ہمارے جو اخلاقی سلسلے تھے وہ بھی کہانی کا حصہ ہو جاتے تھے، تو وہ بات کچھ سمجھانے کے لیے، سجھانے کے لیے ہوتی۔ مغرب کا ہی اثر ہوا، بالکل، اور پھر تراجم کا اثر ہوا کہ ہمارے ہاں کہانی کی وہ صورت آئی جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ کیا بات یعنی ہے۔ نیا تجربہ یہ ہوا
کہ وہ پہلے آپ ذرا امیجنیشن آپ کی زیادہ کام کرتی تھی، تصور آپ کا زیادہ کام کرتا تھا، آپ زمین سے اٹھتے تھے اور دور تک چلے جاتے تھے، اور اپنے کرداروں کو کبھی ہوا میں آپ اڑا رہے ہیں اور کبھی انہیں گھوڑے پہ بٹھا کے مسئلے ان کو تو کیا پار یہ کرتے بات چلے درست ہے جا کہ رہے ہیں۔ سر 60 کی دہائی میں جو مغربی ادب یہاں میں آیا یہاں تک اس نے آتا ہوں، تجربات میں اس تک بہت آتا ہوں، زیادہ کیے؟ میں اس تک آتا ہوں، وہ پہلی دفعہ تو وہ تجربہ ہو گیا نا جی ہمارا، سر بالکل ایسا یعنی پہلا تجربہ تو جب کہانی آئی تھی ہمارے ہاں، افسانہ بنا تھا، کہانی سے افسانہ بنا، تو پہلا تجربہ تو وہی ہو گیا۔ بالکل پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے منٹو تک آتے آتے کہانی چست ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ چست چست ہوئی ہے، بن کے بہت زیادہ چست ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مختلف مزاج کے لکھنے والے موجود ہیں، بیدی الگ طرح کا افسانہ لکھ رہا غلام تھا، عباس الگ غلام تھے، عباس الگ طرح کا افسانہ لکھ رہا تھا، بالکل عصمت الگ طرح کا افسانہ، لیکن یہ مختلف لوگ تھے اور کہانی کا مزاج بھی مختلف تھا۔ ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ چاہے ایک زمانے میں لکھنے والے موجود ہیں تو وہ اپنے کریٹو پروسیس ان کا اپنا ہوتا ہے اور ان کا تخلیقی تجربہ بھی اپنا ہوتا ہے، لہٰذا وہیں سے کہانی کا مزاج بدلتا ہے۔ واہ تو یہ جو تجربہ ہے جو اپنی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ اس طرح رنگ دکھاتا واہ ہے واہ جیسے وہاں انہوں نے دکھایا، واہ واہ منٹو کے ہاں دکھایا، بیدی کے ہاں آپ دیکھیں کرداروں کی شباہت بھی نظر آتی ہے، وہ کرداروں پہ زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ماحول پہ زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ ان کو لکھ رہا ہوتا ہے، وہ آگے۔ منٹو ایسا نہیں کرتا، منٹو تو جناب جا کے یوں آپ بیانی کے اندر سے کرداروں کو وارتا ہے اور آخر میں جا کے آپ کو یوں پنچ مارتا ہے کہ جو اس کا جو اس نے کیا کہنا بات ہے وہ کیا بات آپ کے سامنے لے۔ دیکھیں دونوں کو مزاج مختلف بالکل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بالکل ہو گیا ہو تو گیا یہ جو تجربہ کیا ان دونوں نے تو اس نے کہانی کو مختلف کر دیا، یہ ہے شخصیت کے اندر سے برآمد ہونے والا تجربہ، کیا بات ہے کیونکہ وہ ایک زمانے میں لکھ رہے تھے اور کیا مختلف ہو گئے تھے۔ کیا بات اب آ گیا زمانہ جب بدلتا ہے اور چیزیں بدلتی ہیں، بہت تیزی سے چیزیں بدلتی ہیں۔ آپ آزادی کے بعد کا زمانہ آتا ہے، پھر مختلف اس میں مارشاء اللہ وغیرہ آتا ہے، کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہے زبان جو ہے وہ صرف باہر کی طرف دیکھ دیکھ کے ترقی پسندوں والا جو افسانہ تھا، انہوں نے کہا یار یہ تو ساری باتوں میں دو ہی چیزیں تلاش کر رہے ہیں، یار یہ ظالم اور مظلوم کا سلسلہ، یہ کہانی اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو آپ کا باطن کہتا ہے اندر ہی اندر، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک تو میں آپ سے مکالمہ کر رہا ہوں، ایک اندر ہی اندر میرے ہاں کچھ نہ کچھ شاید ممکن ہے کوئی کمینہ آدمی بیٹھا کچھ اور سوچ رہا ہو، اس کی کہانی کون لکھے گا؟ ہیں؟ تو ایسا ہے، تو ایک ہی وقت میں آدمی بہت ساری آوازیں، مثلا سامنے سے کوئی آواز اس سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی نیچے آ رہی ہے، ایک آواز وہ بھی ہے، ایک باہر گیٹ سے کوئی چلتی ہوئی آواز بھی آ رہی ہے آپ کو، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا آپ سے مکالمہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری آوازیں جو تھیں یہ بنیادی طور پہ جا کے 60 کے ہاں تجربہ ہوا، واہ اور یہ زبان کا تجربہ بھی تھا، یہ زبان کی ریکوائرمنٹ تھی، اس لیے کہ زبان کو پہلے صرف خارج سے برتا جا رہا تھا، اسے خارجی واقعات کو بیان کرنے کے لیے، وقوع بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس وقوعے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اس کے باطن کے اندر جو حسی تجربہ ہے، جو نفسیاتی تجربہ ہے، اس کو بھی گرفت میں لینا چاہیے، تو وہ کے لیے انہوں نے ایک بہت زیادہ تجربہ یہ ہوا 60 کی دہائی کے اندر۔ میں اس کا بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں، میں لکھتا بھی رہا ہوں، لیکن میں اس کے اتنا زیادہ خلاف بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ زبان کو اس کے باطن میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہانی کا جو انفراسٹرکچر ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اس کا جو اندرون کا اسٹرکچر ان سین اس نے اوپن اس کی ڈیپتھ جو ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں گلیشیئر کی طرح ہے کہانی، اوپر سے گلیشیئر کچھ تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا تو کچھ نیچے بھی تو ہوتا ہے، بالکل وہ جو نیچے والا ہے زیریں تہ میں سے جو ہے یہ جو اسٹرکچر ہے اس کا ڈیپ اسٹرکچر بنانے کا، تو کہانی کے اندر ڈیپ اسٹرکچر بنانے کا جو سلسلہ تھا وہ سکھایا ہمیں 60 کی دہائی والوں نے۔ لیکن اس میں خرابی یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے فیشن کے طور پہ جب کہانیاں لکھنی شروع کر دیں، اور ایسی کہانیاں جو وہ ایک جیسی لگ بھگ سب کے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے سارے تو اور میں کرنے شروع ہو گئے، اور اس میں وہ کردار وغیرہ غائب ہو گئے، اس لیے کہ اس میں سہولت تھی کہ مکالمہ لکھ لیا جائے، اور مکالمہ لکھنے میں سہولت ہوتی ہے ایک جیسی بالکل باتیں ایسا ہی ہے کرنے، تو ظاہر ہے وہ ایک ذمہ داری کریکٹر کے اوپر ڈالنی پڑتی ہے، پوری اس کی پوری شباہت بنانی پڑتی ہے، اسے استادہ کرنا ہوتا ہے ایک ماحول کے اندر کریکٹر کو، تو وہ ظاہر ہے جب وہ چیزیں نہیں رہی تو قاری جو ہے آپ کا وہ پھسل کے دوسری طرف چلا گیا۔ تو ظاہر ہے وہ ہمیں بھی جو ہے کوئی بھی کریٹو شخص ہے اسے وہ پسند نہیں آئے گا، لیکن زبان کی سطح پر جو ان کا تجربہ تھا وہ ایسا تھا جسے آپ پر پھینک نہیں سکتے تھے،
हम्म, वो आपको वहां से चाहिए था। कहानी आपने उससे पहले वाले तजर्बे से ली, और जो 80 की दहाई वाले उन्होंने सोचा कि इन दोनों को अगर आप आपस में मिला लें, कि एक तो स्ट्रक्चर आप बनाएं ऐसा कि जो भी पढ़ने वाला हो, आम कारी भी, उसे नजर आए कि कहानी रवान चल रही है, और उसके बातिन में भी वो कुछ मानी रख दिए जाए, वो जो इलामत वाले मानी है, और वो इलामत वाले मानी इस तरह उसके अंदर अक्स करें कि वो पूरी कहानी जो है एक इलामत हो जाए। वाह, तो इस तरह बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो एक दिया होता था, बैंठी उसे कहते थे, उसके दोनों तरफ वो जो होती थी वो जलते थे, एक किनारा इधर से भी जल जाता था, इधर से रोशनी लगाए। इसकी भी, इस कहानी के भी अब जो अब कहानी लिखी जा रही है, जो हमने तजुर्बा किया है, यानी ये समझ लिया, हमें जिंदगी ने सिखाया है, हमें पिछले वालों ने तजुर्बा, उनके तजुर्बात ने हमें सिखाया है कि कहानी को बैंठी की तरह होना वाह, चाहिए, महज वाकया नहीं, महज वकूआ नहीं, महज एक कोई हादसा नहीं, महज किरदारों का चलना फिरना नहीं, बल्कि उसके अंदर भी कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ रोशन तयदारी हो, होनी चाहिए। रोशन हो, जो आपको बसीरत अता करे, सही। जो आपको जिंदगी के बारे में एक नया रुख बताए, वाह, और वहां से आप बताए कि यार यहाँ से मैंने तो जिंदगी को देखा नहीं था, जहाँ से लिखने वाला देख रहा है। वाह, वाह, वाह। अच्छा सर, अगर आज के अफसाने की बात की जाए, हम दहाइयों से गुजरते गुजरते अब आज तक आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आज की जो नस्ल है वो, उसमें शेरियत ज़्यादा है, क्राफ्टमैनशिप है, और उस पे शऊरी तौर पर बहुत तवज्जो दी जा रही है, जबकि इससे पहले हम शहर अफसाना को ही अगर देखें, मंशा याद साहब को देखें, अहमद जावेद साहब को देखें, या दीगर जो दाऊद साहब हैं उनको देख लें, मतलब हज़रत रशीद अमजद साहब को देखें, तो उनके यहाँ हमें कहानी अपने पूरे फिक्शनली जो उसका एक है रवैया, उसके साथ पूरी बहती हुई दिखाई देती थी। ये आपने दिलचस्प बात की है। असल में ये बात कहना, जिस ऐद के ज़माने या जिस ज़माने के लोगों के बारे में आपने ये कहा कि वो कहानी की बात करते थे, और उसमें अक्सर अफसान नगारों के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा था कि वो कहानी की ज़ुबान या उसका असलूब जो है वो छोड़ चुके थे और कहानी उनसे रूठ चुकी थी। मेरी मुराद ये 60 की दहाई के अफसान नगारों के हवाले से। लेकिन उसी ज़माने में अगर मंशा याद लिख रहे थे तो कहानी उनके पास मौजूद थी, लेकिन जब आप ये देखें, मतलब कहानी की रात उसमें आता है अफसाना, या इस तरह के अफसाने, या बोका वगैरह आप देखें, तो ये इसमें इलामत वाली कहानी भी मंशयात के यहाँ मौजूद थी। फिर जिस जुबान की आप बात कर रहे हैं ना, वो मंशयात के यहाँ ऐसी जुबान थी जो बाकायदा देहात से उनने एक दानिश को लेके उसे गूंदा था अपनी जुबान के अंदर, और उससे उन्होंने अपनी जुबान को मुख्तलिफ किया था। रशीद अमजद के यहाँ जो ज़ुबान थी उसमें शेरी वसाइल को इस्तेमाल किया गया था। आप ये देखेंगे कि उनमें से उनके अफसानों के बहुत सारे उन्वानात शेरों से लिए गए होते थे, शायरी से लिए गए होते थे, और वो ज़ुबान के अंदर भी शेरी वसाइल को इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि वो अनवर सजाद से या अपने ऐद के दूसरे जो इलामत निगार थे लिखने वालों से वो मुख्तलिफ हो जाते थे, उनकी ज़ुबान उनसे मुख्तलिफ होती थी इन शेरी वसाइल की वजह से भी। खैर उनका एक अपना थाट प्रोसेस था, वो भी एक उसका हिस्सा उठता था उनके अफसानों का, यानी फिक्री सतह पे भी अफसाना उनके यहाँ एक रवां रहता था। जो आप ये देखते हैं कि उस ज़माने में वो उसको इलामत बनाते थे, और फिर उसके बाद उनके यहाँ एक बाद में जो है बाकायदा आप कह लें एक सूफियाना सा अमल भी शुरू हुआ, और वो भी उसमें दाखिल हुआ। तो फिर कहानी की तरफ भी वो आए, और कहानी जैसे सतरंगी परिंदे के ताक़ुब में या बिगल वाला जैसे अफसाने उन्होंने बाद में लिखे। तो ये था उनका तरीक़ाकार। अहमद जावेद जो थे वो एक पैराग्राफ लिखने के बाद अपने जुमला जो आखिरी है उसे ऊंधा के लिखते थे, और सूरत हाल वो मुख्तलिफ कर लेते थे। तो हर लिखने वाला जो है वो देखें कि वो मुख्तलिफ ज़ुबान करता है, वो मुख्तलिफ ज़ुबान करता है जो उसके पास एक कोई ना कोई ऐसा करीना होता है जिसे वो बरतता है और उसे मुख्तलिफ कर लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें कहें कि ये शेर की ज़ुबान है। शेर की ज़ुबान और फ़िक्शन की ज़ुबान मुख्तलिफ होती है। शेर वसाइल को इस्तेमाल करना, लेकिन बिल्कुल शेरी ज़ुबान को इस्तेमाल करना, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
وہ بالکل شاعری کی طرح اگر آپ لکھنا شروع کر دیں گے، اور شعر کا قرینہ ہی اور ہوتا ہے، شعر یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جو آپ کی کنکریٹ صورتحال ہوتی ہے اس کو آپ فوکس کرتے ہیں، یعنی آپ کو جو سامنے کا منظر ہے آہستہ سے دھندلاتے ہیں، اور زمانے اور زمین کو، ان دونوں کو آپ ملا کر کے آپ اپنی بات کہتے ہیں. ویئر ایز جو بنیادی چیز ہے فکشن کے اندر، وہ یہ ہے کہ ٹائم اور آپ کا جو زمانہ ہے اور جو وقت ہے، یہ زمین ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. دیکھیں فاروقی صاحب نے اپنی کتاب افسانے کی حمایت میں یہی بات تو کہی ہے، اسی پہ بات تو ڈسکس کی ہے. انہوں نے کہا ہے، اس بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ شعر جو ہے، شاعری جو ہے یہ اعلیٰ صنف ہے اور افسانہ جو ہے وہ کم تر صنف ہے. اس میں یہی بات تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی، شعر کے اندر تو یہ ورا ہو جاتا ہے، اسے آگے بڑھ جاتا ہے، زمانہ اور زمین جو ہے یہ دونوں منہا ہو جاتے ہیں، اسے وقت، ٹائم اور سپیس جو ہے یہ دونوں منہا ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ بڑی صنف بن جاتی ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ مختلف زمانوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کمپیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں فالتو جو چیزیں ہیں وہ ڈسکرپشن میں وہ نہیں آتی ہیں، اور افسانے میں یہ آتی ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس لیے یہ افسانہ جو ویئر ایز میرا یہ کہنا تھا، میں نے یہ بات کہی بھی ہے اپنی کتاب اردو افسانہ صورت و معنی میں، اور اس کو انہوں نے پسند بھی کیا. فاروقی صاحب نے خط وہ موجود ہے میرے پاس بھی، اور میں نے کہیں چھاپا بھی ہے اس کو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں نے یہی ان سے گزارش کی ہے کہ دیکھیں، ایک زمانے اور زمین کے اندر رہتے ہوئے یہی تو خوبی بنتی ہے اس فکشن کی، کہ وہ اس میں ایسا پہلو تلاش کر لیتی ہے جو کریشن کا ہوتا ہے. یعنی زمین کے اوپر چلتے ہوئے، ایک وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک پہلو ایسا تلاش کر لیتے ہیں جو اپنی سمت کا تعین کرتا ہے، اور اس سے وہ الگ بھی آپ کو لے کے جاتا ہے، اور اگلے زمانوں میں وہ جس لگا دیتا ہے، بالکل اس پینٹنگ کی طرح. جو آپ ایک مصور بناتا ہے اپنے جو برش ہے اس پہ ایسے سٹروک لگاتا ہے کہ وہ پینٹنگ جو ہے آپ کی اولادوں کی اولاد بھی اپنی دیوار سے ہٹانا پسند نہیں کرتی، بلکہ وقت کے ساتھ اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. ویئر ایز آپ وہ تصویر ممکن ہے اس نے ابا جی کی بنائی ہو کیمرے سے، اور وہ اس کا جو پوتا ہے وہ کہے یار یہ تو بہت پرانے ہو گئے بابا جی، ادھر میں اپنے ابا جی کی لگاتا ہوں یا اپنے بیٹے کی تصویر لگاتا ہوں، وہ ہٹا دے گا، لیکن وہ پینٹنگ نہیں ہٹائے گا. تو یہ جو پینٹنگ بنانا ہے ایک وقت میں، یہ بنیادی طور پہ فکشن نگار نے سیکھا ہے. اب رہے گی بات کہ کیا آج کے عہد کا یا جو ہمارے بعد والے جو لوگ تھے، کیا وہ زبان ویسی لکھ رہے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یا تو وہ شعری زبان لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس وہ زندگی کا تجربہ اس طرح ہوتا تو ہے، لیکن انہوں نے یہاں مطالعے کی عادت نہیں ہے. یہ مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے. ان کے اندر ٹیلنٹ تو بے تحاشا ہے، وہ لکھنا چاہتے ہیں اور نئی بات لکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. پڑھنا بڑا ضروری ہے، جتنا لکھا گیا ہے اسے پڑھنا ضروری ہے. جب سے یہ اسکرین آئی ہے نا، اسکرین نے ہمیں اپنا اسیر کر لیا، اپنا قیدی بنا لیا ہے ہمارے نوجوانوں کو. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کرسر آپ گھماتے ہیں نا ایک جگہ سے کنارے سے دوسرے پہ، تو آپ صفحہ در صفحہ کتاب کو دیکھتے جاتے ہیں جو کتاب اس میں موجود ہوتی ہے اسکرین کے اندر، آپ کے اس گیجٹ کے اندر موجود ہوتی ہے. تو ان کتابوں کو آپ دیکھتے ضرور ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. پڑھنا جو ہے وہ سطر در سطر ہوتے ہیں. ہم پڑھتے تھے، ان کے اندر ان لفظوں کے ساتھ لیو کرتے تھے، اس صورتحال سے ساتھ لیو کرتے تھے، جملے کی ساخت کو دیکھتے تھے کہ اس کے اندر آہنگ کیسا قائم ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ ایک صورتحال کو مختلف لوگوں نے کیسے مختلف لکھا ہے. تو جب تک یہ چیزیں آپ کے ہاں نہیں ہوں گی، آپ کو اندر سے مضبوط نہیں کریں گی، آپ کے قلم کو رواں نہیں کریں گی. تو یہ اگر ہو تو انہیں کچھ اور سہارے، مثلا انہیں پھر اس شاعری والی زبان کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، انہیں محض واقعات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کہ میرے پاس واقعہ کوئی ایسا ہو تھرلنگ، کہیں میں جنس ڈال دوں، کہیں میں آپس میں دھینگم مشتی کرا دوں، ان کی لڑائی کرا دوں، کہیں میں اس میں چونکانے والی بات کر دوں. تو یہ چونکانا آپ کے لیے ضروری نہیں رہے گا، بلکہ وہ جو فکشن کی دانش ہے وہ آپ کے جملے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ اسے فن پارہ ایک بنائیں گے تو وہ زندگی کی ایک علامت بھی بنے گی، ایک نئی علامت. اور وہ رخ جہاں سے زندگی کو کسی اور نے نہیں دیکھا، صرف آپ نے دیکھا ہوتا ہے.